حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں چونٹی کا مارنا اور بال کا توڑنا تک جائز نہیں۔ اب جس عبادت میں اس قدر نازک احتیاط اختیار کرنے کا حکم ہو، وہاں انسان سے نفس کی پاکیزگی کا بھی اتنا ہی بلند معیار پیش کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، ورنہ خلوص نیت اور معاملات کی درستگی کے بغیر امر اور نواہی بے سود ہے۔ جب روح عبادت ہی مفقود ہو تو پھر اس کی قبولیت کا مشکوک ہونا لازم ہے۔ جا بجا ایسے حاجیوں کے احوال مل جائیں گے جو دراصل حاجی سے زیادہ حج باز کہلانے کے مستحق ہے، حالانکہ پہلے زمانے میں اللہ رب العزت حاجیوں میں ایسے اثرات پیدا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے اکابر سے سنا، ان کی کتابوں میں پڑھا کہ پہلے زمانے میں آدمی جب حج کر کے واپس آتا تو گاؤں میں، شہر میں اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ سب کے سب اس حاجی صاحب کے پاس آتے اور اپنا فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ اب وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، لیکن فیصلہ کروانے حاجی صاحب کے پاس آتے کہ یہ اللہ کا گھر دیکھ کر آیا، اتنی بڑی عبادت کر کے آیا، در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کر کے آیا، اور آج کا حاجی جو حرکات کرتا ہے واقعتاً حج باز کہلانے کا مستحق ہے۔ اب یہ وہ آئینہ ہے جس میں کسی نہ کسی انداز سے ہر ایک کو اپنی شکل نظر آ سکتی ہے۔